بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 تاریخ بروز ہفتہ پاکستان کے، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے مستقبل کا تعین ہوگا کہ پاکستان کس طرف موو کرے گا، کیونکہ آج 26 تاریخ بروز ہفتہ عمران خان صاحب راولپنڈی میں ایک بہت بڑے اجتماع سے، جو متوقع ہے بہت بڑا اجتماع ہوگا، اس سے خطاب کریں گے، اور ان کو فائر لگنے کے بعد یہ سب سے اہم موقع ہوگا کہ وہ اتنے بڑے اجتماع کے ساتھ خطاب کریں گے، اور جو وہ تقریر کریں گے اس سے اسیس ہوگا کہ مستقبل میں پاکستان کس جانب کروٹ لے گا، کیونکہ نئے آرمی چیف بھی آ چکے ہیں، اور پاکستان میں جو ہیجان اس وقت پیدا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ جو تقریر ہے عمران خان صاحب کی، وہ بڑی اہم ہے اور اہمیت کا حامل رکھتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو یہ خطاب فرمائیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب مستقبل کا کیا لائحہ عمل دیتے ہیں، کیونکہ حکومت نے تو کافی ساری جو ہیں وہ شرائط بھی رکھی ہیں اور کافی سارے سوالات بھی رکھے ہیں عمران خان صاحب کے سامنے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم خبر کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس نے شرح سود جو ہے وہ 15% سے بڑھا کر 16% کر دی ہے، اور شرح سود 15% سے بڑھا کر 16% کرنے کی وجہ سے مہنگائی توقعات سے بھی زیادہ، انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی جو ہے وہ توقعات سے بھی زیادہ ہے۔ تو اسی طرح مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو کیوں پتہ نہیں چل رہا کہ لوگ اس وقت پس رہے ہیں اور یہ شرح سود وہ بھی بڑھا رہے ہیں، اور بار بار جو مہنگائی ہے، جو مہنگائی اسٹیٹ بینک بتا رہا ہے کہ آگے سے بھی توقعات سے بھی زیادہ ہے، تو اس پہ ان کی کیا پالیسی ہے۔ مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے 0.7% سے بڑھ کر 1% ہو گیا۔ رپورٹ ہفتہ وار مہنگائی میں اضافہ، ادارہ شماریات $1 ارب۔ ادارہ شماریات نے کہا ہے کہ جی مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، ہفتہ وار مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، اور $1 ارب انٹرنیشنل بانڈ کی دوبارہ ادائیگی مقررہ تاریخ سے 3 روز قبل 2 دسمبر کو ہوگی۔ زر مبادلہ کے ذخائر کا انحصار متوقع ڈالر کی آمد اور دوست ممالک سے قرض پر ہوگا۔ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی دوست ممالک اگر پیسے دیں گے تو پھر زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ان کا یہ سٹیبل رہ سکتے ہیں، جو ان کا آسان الفاظ میں کہنے کا مقصد تھا کہ پھر اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر کس طرف جاتے ہیں۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے دوست ممالک کی طرف اور قرضوں کی طرف، اگر کوئی قرض مل جاتے ہیں تو شاید یہ زر مبادلہ کے ذخائر رکھنے میں کامیاب ہوں۔ اور اس رپورٹ میں جو اور بڑی چیزیں اسٹیٹ بینک نے بتائی ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا زراعت کے متعلق تازہ ترین تخمینوں سے سیلاب کے سبب چاول اور کپاس کی فصلوں میں بھاری پیداواری نقصانات کا پتہ چلا ہے، جو مینوفیکچرنگ اور تعمیرات میں سست نمو سے مل کر اس سال کی نمو پر اثر انداز ہوگا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں 4 سے 5 فصلیں جو تھیں وہ بمپر کراپ آئی تھی، اور 1100 ارب روپے کا فصلیں جو تھیں وہ ذمہ کی زیادہ ہوئی تھی، اور ذمہ داروں کی جیب میں 1100 ارب روپے گیا تھا۔ تو مینوفیکچر آگے پاکستان کا پس رہا ہے، اور آگے اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آگے اور زیادہ پسے گا۔ اور تعمیرات جو ہے پاکستان کی، آپ کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے تعمیرات کو انڈسٹری کا درجہ دیا تھا، اور تعمیرات پاکستان میں اتنی زیادہ تعمیرات ہو رہی تھیں کہ ہر طرف آپ کو بلڈنگیں، فیکٹریاں اور گھر بنتے نظر آ رہے تھے۔ ان کا اس کی بھی بڑی سست نمو ہے اس وقت۔ آگے اسٹیٹ بینک نے جو انکشاف کیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، وہ بھی
رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مرکزی بینک میں ذخائر 18 نومبر تک 7.8 ارب ڈالر تھے، جو بامشکل ایک ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ 7.8 ارب ڈالر، یہ تقریباً 22 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر تھے وہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ اس وقت 7.8 ارب ڈالر، یہ رپورٹ مرکزی بینک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 7.8 ارب ڈالر تھے 18 نومبر کو، اور بامشکل ایک ماہ کی، مطلب ایک ماہ کی درآمدات اگر ہم کریں تو اس کے پیسے ہیں صرف ہمارے پاس۔ اس کے بعد آگے اسٹیٹ بینک کہتا ہے ملک بھر میں 24 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.48% اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں 0.48% اضافہ ہوا۔ 19 اشیاء کی قیمت میں اضافہ اور 9 اشیاء کی قیمت میں کمی اور 23 اشیاء کی قیمت میں استحکام رہا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا کم از کم 1295 روپے اور زیادہ سے زیادہ 2180 روپے رہا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 850 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا، اور اس کے بعد اچھے سے اچھا آٹا جو ہے وہ 1200 روپے تک مل جاتا تھا۔ آج 1295 سے شروع ہو رہا ہے اور 2180 روپے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس وقت تقریباً 120 روپے کلو آٹا مل رہا ہے۔ اس کے بعد کراچی میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 929 روپے 95 پیسے اور اسلام آباد میں 125 روپے 75 پیسے فی کلو گرام ہے۔ اسلام آباد میں آٹا 125 روپے 74 پیسے فی کلو گرام ہے۔ چینی 1 کلو گرام کم از کم 85 روپے اور زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہے۔ اسی طرح مطلب اعلیٰ کوالٹی کے کوکنگ آئل، دوسری ساری چیزیں، مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک ہفتے کے دوران 0.48% مہنگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیاز، میٹھا آلو اس وقت 50 روپے کلو اور پھیکا آلو 120 روپے کلو، تازہ پیاز 160 روپے کلو اور خشک پیاز 260 روپے کلو، ٹماٹر کم کوالٹی 140 روپے اور اچھی کوالٹی زیادہ سے زیادہ 250 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سکر میں سیمنٹ کی فی بوری 50 کلو بوری 1135 روپے تک ایک بوری کا ریٹ ہو چکا ہے۔ کراچی میں سی این جی کی 1 کلو گرام قیمت 330 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور 8 اقسام کی کھادوں کی قیمت میں ایک سال کے دوران 17.43% سے 96.84% اضافہ ہوا ہے۔ 17.43% سے 96.84% اضافہ ہوا ہے۔ اندازہ کریں اس امپورٹڈ حکومت کا کہ ٹماٹر بھی 250 روپے کلو اور خشک پیاز 260 روپے کلو تک مل رہا ہے۔ ایک سال کی مدت میں مہنگائی کی شرح میں 30.16% اضافہ ہوا ہے۔ اس ایک سال کی مدت میں 30 بار بار یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا میڈیا تھا نا، اس وقت پاکستان کے میڈیا کو ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ ہر بندے کے سامنے مائک لے کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جی عمران خان صاحب کی حکومت میں مہنگائی دیکھیں جی اتنی بڑھ گئی، یہ بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا۔ اس ایک سال میں 30.16% اضافہ ہوا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں آپ کو بتا رہا، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے۔ آج وہ میڈیا، میں یہ کہتا ہوں اس کو کیا موت پڑی ہوئی ہے کہ کیوں نہیں وہ لوگوں کے سامنے جا رہا اور لوگوں کے حالات پوچھ رہا۔ لے کے جائیں نا مائک سڑکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں اور پوچھیں کہ آج جو 30.16% ایک سال میں مہنگائی بڑھی ہے اس کا عوام پہ کیا اثر پڑا ہے اور عوام کتنی مشکل سے اپنی زندگی جی رہی ہے۔ اسی طرح اس رپورٹ میں اور کافی ساری چیزیں ہیں، مطلب انڈے ہیں، یہ کافی ساری چیزیں ہیں، سرسوں کا تیل ہے، گوشت ہے، یہ کافی ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں۔ تو میری اس امپورٹڈ حکومت سے میں یہ لفظ بھی بڑا اچھا استعمال کر دیتا ہوں، گزارش ہے کہ غریبوں کی طرف دیکھیں جن کا نام لے کے آپ اس ملک پر حکومت کرنے کے لیے آئے تھے،
ان کی طرف دیکھیں، نہ کہ آپ نے جو اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروائے ہیں، اور خاص طور پر جو اپنی کرپشن نیب کو آپ ختم کرنے اور نیب کو اپنی طرح کا اپنی کرپشن کو بچانے کا ایک ادارہ بنایا ہے آپ نے، ان سب چیزوں سے نکل کر خدا را پاکستانی قوم کا سوچیں، اور اگر پاکستانی قوم کا آپ سوچنا چاہتے ہیں تو آپ فی الفور الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس امپورٹڈ حکومت کے پاس پاکستان کو بہتری کی طرف لانے کا کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے ولاگ کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔